بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق چند مسائل۔ اور سب سے پہلے بسم اللہ شریف کس نے لکھی؟ تو دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو نہایت ببرکت اور رحم والا ہے۔ علامہ احمد مساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اور احادیث مبارک میں یہ اچھے اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر جائز اور نیک کام کرنے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت برکت ہے۔ امام فخر الرحمن الرحیم بہت مہربان اور نہایت رحمت والا ہے۔ الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا ہے تو یہ اس کی شان سے چھپا نہیں کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل یعنی ایک شخص نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس شخص سے پوچھا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ ہمارے اللہ عز و جل رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے وہ نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی۔ رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا، یعنی کہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ تو بہت ہی زیادہ مہربان اور رحمت نازل فرمانے والا ہے، اور تیری رحمت پر ہر وہ شخص اپنے اپنے انداز میں یقین کرتا ہے، جیسے کہ کوئی نماز پڑھ کر، اور کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اور کوئی مسجد جا کے، اور کوئی خانہ کعبہ جا کے، اور کسی کو سجدے میں جا کر، اور کسی کو مندر جا کے، اور کسی کو گرجے کو، کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے تو کوئی اپنے ہاتھ پھیلا کر دعاؤں میں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا یقین ہے، پر ہر کسی کو نسبت تجھ سے ہی ہے، چاہے وہ جس طرح بھی مانگے، اور تیری نسبت ہر مانگنے والے کے بہت قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق چند شرعی مسائل۔ علماء کرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق بہت سی شرعی مسائل بیان کیے ہیں۔ ان میں سے چند درج ذیل یہ ہیں۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ پوری آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن پاک کی آیت ہے، جیسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، اس لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور فوائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے چند یہاں بیان کیے دیتی ہوں۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اس میں شیطان شریک نہیں ہوگا، اور اگر اس صحبت سے حمل ہو جائے تو اس حمل سے ہونے والا بچہ اپنی زندگی میں جتنے بھی سانس لے گا، اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پڑھے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو بیمار شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوائی پیے گا، دوا سے اسے فائدہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزر گئے، دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ چند قدم ہی آگے بڑھے اور وہاں سے وضو کر کے واپس آئے، اور جو اس قبر سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے، اور وہاں رحمت الہی کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ روح اللہ یہ سخت گنہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار تھا،
لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا تھا اور آج اس کو مکتب میں بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی تو اس کے باپ کی بخشش کا راستہ بن گئی۔ بسم اللہ شریف کو ہر نیک کام سے قبل پڑھنے کی بہت اہمیت و برکات ہے۔ یہ اللہ پاک کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے، جب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے۔ بسم اللہ بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈال لی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت کی قسم کھائی کہ جس کام میں میرا نام، برکت والا نام لیا جائے گا، اس میں برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑا جائے گا شفا ہوگی۔ سب سے پہلے بسم اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھی ہے اور اس امت میں سب سے پہلے حضرت خالد بن سعید العاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ روایت ملاحظہ فرمائیں، ان عطا من ابن عباس قال اول من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان۔ جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ کر وضو کر لیا کرو، جب تک تم فارغ نہ ہوں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو دوستو، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھی تھی اللہ پاک کے حکم سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آیت بسم اللہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گیا، ہوائیں ٹھہر گئی، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان پر شعلے برسنے لگے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ اچھا کام کرنے سے جو بسم اللہ سے شروع نہ کرے وہ کام بے برکت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ لکھی ہو اگر پڑھا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا، 4000 خطائیں معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں۔ ایک مرتبہ اسے پڑھنے سے 76000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 76000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 76000 درجات کی بلندی کا ثواب ہوتا ہے۔ حضرت علی السلام علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، بڑی عمدگی اور خوبی کے ساتھ پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پاک کی تنظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا اللہ پاک اسے بخش دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹاتا ہے اور 10,000 درجے بلند فرماتا ہے۔ تو ناظرین دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کتنی فضیلت، برکت اور اللہ پاک کا کتنا کرم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام حقانیت واضح ہو۔ کفار کے پاس انتہائی خطرناک زہر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زہر کو اپنے ہاتھ میں لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور سارا زہر پی لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے، اور وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو، بسم اللہ شریف کوئی عام بات نہیں۔ جس انسان کو قرآن پاک نہ پڑھنا آتا ہو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اجازت دے دی ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ارشاد ہے کہ اچھی طرح وضو کر کے اور قرآن پاک کو پیار اور ادب سے کھولے، قرآن کریم کے پہلے صفحے یعنی ورقے پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر آرام آرام سے ہر آیت پر بسم اللہ شریف پڑھ سکتا ہے، اور جو اس طرح پڑھے گا پورے قرآن کریم کو
اس کو پورے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور سوچئے کہ ایک بسم اللہ شریف پڑھنے سے 76,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر پورے قرآن پاک پر بسم اللہ شریف پڑھی جائے تو کتنا ثواب ملے گا۔ دوستو، میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، برکت اور کرم سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔